الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران سے آج ہم ایک آیت نمبر 35، 36، 37 یہ جو تذکر شروع ہو رہا ہے، تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت مریم کا، اسی سلسلے کو آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 35 کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا کہ جب حضرت عمران کی عورت نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ جو میرا بچہ بطن میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں اور اس کو محرر رکھتی ہوں، محرر یعنی آزاد کروں گی، بس اس کو تو قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کی میں نے تفسیر بیان کی تھی، نظر کا بھی بیان کیا اور محرر کا بھی بیان کیا اور تقبل کا بھی بیان کیا تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ تو بات ہوئی کہ انہوں نے جو ان کے پیٹ میں بچہ تھا اس کی نظر کر دی، اور وہ جو نظر ہوئی ان کو توقع تھی کہ یہ بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ عموماً جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ان کا وضع حمل ہوا، یعنی وہ جنم دیا انہوں نے، تو بچی کو جنم دیا، یعنی لڑکی پیدا ہوئی، انسا یہ لڑکی۔ تو انہوں نے کہا قالت ربی انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار یہ تو میں نے لڑکی کو جنم دے دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، تو پھر اللہ نے آگے جواب دیا، یعنی اس کو جواباً خود ہی جواب ہے ترقیقت یہ کہ انہوں نے جسے دعا کی، اللہ نے اس کے جواباً کا، خدا بہتر جانتا ہے جو کچھ انہوں نے پیدا کیا، جنا وضع کیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی ذکر جو ہے وہ انس کی طرح نہیں ہے۔ ذکر یعنی میل، مرد، لڑکا، انسا لڑکی، یعنی بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی مانند نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اسے وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس سے؟ شیطان رجیم سے۔ رجیم یعنی مردود کے معنی میں ہے، رد کیا ہوا۔ یہ آیت کا ترجمہ کل بھی کر چکے تھے، تھوڑی سی اس کی وضاحت مزید کرنا باقی تھی، وہ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ عرض کیا کہ ماں کو توقع تھی کہ بچہ پیدا ہوگا، یعنی لڑکا پیدا ہوگا، لیکن لڑکی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے حسرت سے کہا پروردگارا میں نے تو بچی کو جنم دے دیا، اب میں اس نظر پہ کیسے عمل کروں گی؟ یعنی جو میں نے نظر مانی تھی کہ میں اس کو راہ خدا میں دوں گی تو اس کو کیسے پوری کروں گی؟ تو اللہ نے اس کے جواباً کہا، یعنی ان کو تسلی دی، تشفی دی کہ جس لڑکے کی پیدائش کا تمہیں انتظار تھا وہ اس لڑکی کی خوبیوں کا حامل نہیں ہے، یعنی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی توقع آپ رکھ رہی تھیں کہ میں اس کو راہ خدا میں دوں گی اور وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا وہ بچہ، تو وہ خوبیاں جو نظر کی خوبیاں تھیں وہ لڑکے میں نہیں تھیں، اس لیے ہم نے تمہیں لڑکا دے دیا، لڑکی دے دی، بچی پیدا کر دی۔ جن کا مائک آن ہے تو بند کر دیں۔ یعنی یہاں پر ایک نقطہ، بہت زبردست نقطہ ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی ایک کلیہ قاعدہ اللہ نے رکھا ہے کہ جو خوبیاں لڑکے کے اندر، بیٹے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ خوبیاں لڑکی کے اندر نہیں ہیں۔
یعنی ان کے کمالات، خوبیاں، صفات دونوں فرق رکھتی ہیں. جو چیز تحمل کرنی ہے لڑکی نے برداشت کرنی ہے، تحمل کرنی ہے، یا اس کے جو کمالات ہیں وہ بیٹے میں نہیں ہو سکتے. اس چیز کو پھر اگلے عنوان سے یہاں بیان بھی کیا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے جو آگے نسل بڑھانی ہے اس کے متعلق بھی اس آیت میں دعا ہو رہی ہے. مریم کا نام، اس کے کیا معنی ہیں؟ جیسے روایات میں بیان ہوا ہے کہ یہ مریم کا معنی ہے خادمہ، یعنی نام ہی ان کا مریم رکھا، مریم یعنی خادمہ، کیونکہ انہوں نے پہلے نیت کی تھی کہ میں اس کو مسجد کی راہ خدا کی، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے دوں گی. خدمت کی نیت تھی تو اس کا نام ہی رکھ دیا یہ خادمہ ہے جی. ایک معنی اس کا خادمہ کے طور پر کیا جاتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس کو عابدہ کے طور پر بھی کہا جاتا ہے. عابدہ ظاہراً اسی معنی میں آ جاتا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں ہوں گی تو عبادت کرنے والی ہوں گی، تو لہٰذا اس کو عابدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مریم لفظ عربی کا نہیں ہے، یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سریانی زبان کا لفظ ہے. خوب، اس کے بعد اگلا نقطہ جو بیان ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کے سلسلے کو اس طرح سے آباد کیا کہ قرآن مجید میں بار بار مریم کا نام ذکر کیا، اور قرآن میں قریباً 34 مرتبہ لفظ مریم استعمال ہوا ہے. فلما وضعتها قالت، اس لفظ کو سمجھیے اور اگلے لفظ کو سمجھیے کہ واللہ عالم بما وضعت، یعنی انہوں نے جب وضع کیا یعنی جنم دیا بیٹی کو، تو اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا وضع کیا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد کے پیدا ہونے سے چاہے لڑکی پیدا ہو چاہے لڑکا پیدا ہو، اس میں خدا کا کمال ہے. انسانی رغبت یا انسانی جو ہے نا دلچسپی اہم نہیں ہے اس میں. یعنی ہم جتنا کہتے رہے کہ ہمیں لڑکی چاہیے لڑکی چاہیے، خدا نہ چاہے تو لڑکی نہیں ملنی، یا لڑکا چاہیے تو خدا نہ چاہے تو لڑکا پیدا نہیں ہونا. تو اس متعلق جب لفظ استعمال کیا واللہ عالم بما وضعت، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا وضع کیا، یعنی کیا خلق کیا، کیا خلق کرنا ہے، کیا جنم دینا ہے، اللہ جانتا ہے. اور دوسرے معیار پر اللہ نے اس کا ایک عنوان بھی دیا کہ ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے، تسلی رکھو، پریشان نہیں ہو. جیسے عموماً ہمارے آج کا کلچر بھی کہتے ہیں نا کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں او لڑکی پیدا ہو گئی، یعنی لڑکی کے پیدا ہونے پر اظہار حسرت کیا جاتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے لڑکی پیدا ہو گئی ہے. یعنی اگر عموماً کیا ہوتا ہے بیٹے کی خواہش زیادہ رکھی جاتی ہے. تو اللہ نے اس عنوان کو بھی یہاں پر ذکر کیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہاں انثیٰ سے مراد لڑکی ہے. تو یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لڑکی کی عفت و پاک دامنی اتنی بلند مرتبہ ہو سکتی ہے کہ جتنی لڑکے کی بھی نہیں ہے. یعنی جو پاک دامنی کا معیار، جو عفت کا معیار لڑکی کے اندر پایا جاتا ہے، انثیٰ کے اندر ہے، وہ ذکر کے اندر نہیں ہے، یعنی بیٹے کے اندر نہیں ہو سکتا. یعنی ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ خدا کے دین کی خدمت کے لیے بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹا ہی خدمت کرے گا. نہ، خدا چاہے تو بیٹی کے اندر بھی ایسی صلاحیتیں برقرار رکھتا ہے، اور بیٹی اپنے اندر یہ صلاحیتیں رکھتی ہے، یعنی اس عورت ذات کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں
کہ وہ اپنی پاک دامنی اور عفت اور پرہیزگاری کے اس معیار پر پہنچ جاتی ہے کہ جس معیار تک لڑکا بھی نہیں پہنچ سکتا. اور تاریخ نے ایسی ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر داڑھی مونچھ والے مرد بھی نہیں پہنچ پائے وہاں پر ایک خاتون کمال کر گئی. یعنی وہ کمالات، وہ صفات جو ایک خاتون کے اندر پیدا ہوئیں وہ مردوں کے اندر بھی پیدا نہیں ہوئی. آواز آ رہی ہے میری؟ تو لہذا حضرت مریم کا مرتبہ اتنا بلند ہوا. ایک تو اس عنوان سے بھی ہے کہ حضرت مریم بلند مرتبہ والی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک کلیہ قاعدہ بھی بتا دیا کہ صرف ہم یہ نہ سمجھتے رہے کہ لڑکا ہوگا تو کمالات اور صفات کا مالک ہوگا، لڑکا ہوگا تو اس کی یہ خوبیاں ہوں گی. صرف لڑکے کے معیار پہ نہ رہیں، بلکہ اللہ نے یہاں پر ایک کلیہ قاعدہ دے دیا کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. یعنی اس لڑکی کے کمال اپنی جگہ پر ہیں. اور پھر نام کے عنوان سے بھی یہاں اللہ نے خود توجہ دلا دی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم کا نام رکھنا بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا نام انتخاب کریں، خوبصورت نام انتخاب کریں، ایسا نام کہ جس نام میں عزت ہو، جس نام میں دینی جذبہ پایا جاتا ہو. اب اگر مریم کا ہم ترجمہ کر رہے تھے جیسے خادمہ، یا اس کا ترجمہ ہم عابدہ کر رہے ہیں، تو یہاں سے سمجھیے نا کہ یہ نام بھی اللہ کی بندگی کے سائے میں رہیں. عموماً ہمارے نام رکھنے میں بھی کچھ عجیب سے نام رکھے جاتے ہیں. مثلا عموماً ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آقا قرآن سے جو ہے نا نام دیکھ کے بتائیے، اور پھر استخارہ کرواتے ہیں نام رکھنے کے، اور طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جی ایسا نام ہو جس کے شروع میں جو نا سین آتا ہو، آخر میں رے آتا ہو، اور اس طرح عجیب عجیب طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی وہ رمل لگائی جاتی ہے نا جیسے علم کے طور پر ہوتا ہے. خیر، تو عرض خدمت یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک نام ہمیں درپیش ہوا، ایک لڑکی کا نام رکھا گیا جی انعمتا. انعمتا اگر اب اس گرامر کے لحاظ سے بھی اس کا نام دیکھا جائے تو کسی صورت بھی یہ لفظ نام کے طور پر درست نہیں بیٹھتا. لیکن ایک بچی کا نام رکھ دیا گیا کہ آپ کا نام انعمتا ہے جی. اب یہ نام نہیں ہے. انعمتا ایک فعل ہے، اور فعل کا مطلب کیا ہے؟ اس فعل کا مطلب جیسے تو نے نعمت دی، ایک اللہ کے ساتھ ایک خطاب ہے. انعمتا علیہم، جس پر تم نے انعام کیا. تو یہ نام نہیں بنتا. یہاں پر منعمہ نام ہو سکتا ہے، صرف نعمت نام رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے صرف کہا جی میں نے قرآن سے نام دیکھا ہے. اسی طرح 3-4 اور نام بھی میرے درپیش ہوئے ہیں جو عموماً بچیوں کے رکھے گئے، جو قرآن سے لیے گئے لیکن ان کا معنی نہیں بنتا. کسی صورت بھی اس کا معنی جو ہے وہ درست نہیں بیٹھتا، لیکن بس عربی کا مزہ لینا ہے اور ایک نیا لک دینا ہے نام کو، اور رکھ دیا گیا. لہذا یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ نام ایسا رکھا جائے کہ جس میں کوئی مرتبہ ہو، کوئی معنی ہو، اس میں کوئی فضیلت ہو، کوئی عزت ہو، اس لحاظ سے نام رکھا جائے. مثلا ابھی ایک نام ہماری کلاس میں شاید ہیں کوئی بچی، ان کا نام ہے جی صنم عباس. صنم، اب صنم کا مطلب کیا ہے؟ صنم کو بت کو کہتے ہیں. صنم بت کو کہتے ہیں. اب بت کس چیز کا نام رکھا ہے آپ نے؟ یعنی کوئی اسلام کا نام ہے، اور ہم نے آگے عباس بھی لگا دیا جی، صنم عباس. اب پھر کیا کہیں اس کو؟ صنم عباس یعنی عباس کا بت، مورتی ہے یہ خود. تو یہ کوئی نام نہیں ہے. لہذا نام ایسے رکھے جائیں کہ جن کے اندر کوئی فضیلت پائی جائے، جن کے اندر کوئی رغبت پائی جائے، جو معنی کے لحاظ سے خوبصورت اترتے ہوں، ایسا نام رکھا جائے. اب جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے القابات دیکھیں، کتنے خوبصورت القابات موجود ہیں. اسی طرح حضرت زینب اولیاء کے القابات دیکھیں، یا دیگر اہل بیت کی خواتین کے خوبصورت نام ہیں جنہیں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نام رکھتے وقت بھی ہمیں ترجیح دینی چاہیے. فاطمہ الزہرا، بطول، کتنے خوبصورت نام ہیں، یعنی ان کا معنی اور مطلب بھی ہے. لہذا ہمیں نام رکھتے ہوئے بھی ایک چیز احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد نام کون رکھ سکتا ہے؟
نام رکھنے کی یہاں پر ایک حکمت بیان ہوئی ہے. انی سمیتها مریم، یہ جو انی کہہ رہا ہے یہ مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی یہ اللہ کی طرف سے لفظ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، یہ ان کی والدہ کہہ رہی ہیں. لہذا نام رکھنے کا حق والدہ کو حاصل ہے، ماں کو حق حاصل ہے کہ وہ نام رکھے. لیکن ہوتا کیا ہے، نام ماں سے پوچھا نہیں جاتا، چاچے مامے آ جاتے ہیں، خالہ پھوپھیاں آ جاتی ہیں جی ہمیں یہ نام پسند ہے جی، اور ایک بچے کا 4 5 نام رکھے جاتے ہیں، پھر وہ خود ہی کوئی نہ کوئی نام مشہور ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے تک تو کوئی نام ہی نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر ایک چیز واضح ہوئی قرآن کی آیت سے کہ نام رکھنے میں بھی حق جو ہے وہ والدہ کو ہے. یعنی جس نے زحمت کی ہے، 9 مہینے اس کو حمل ٹھہرا ہے، اس کو حمل کیا ہے، تو نام رکھنے کی بھی ترجیح اسی کو دی جائے. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ایک صلوات سنا دیجئے. اب نام رکھنے میں ایک اور یہاں پر جہت ہے کہ جب آپ نے کوئی منت مان لی، کوئی نظر مان لی، اور وہ نظر جو ہے وہ آپ کے مطابق پوری نہیں اتر رہی، تو بدظن نہ ہو جائیں، خدا سے اپنے آپ کو دور نہ کریں. یعنی اگر وہ ہمیں جو ہماری سوچ تھی اس سے تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، یا اس سے کچھ ہٹ کر حاصل ہو گیا ہے، تو وہ خدا کی حکمت سمجھ کے قبول کیجئے، کیونکہ خدا ہمیں اپنی حکمت کے تحت عطا کرنا چاہتا ہے. اب جب کہ جو انہوں نے سوچ رکھی ہوئی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم نظر بیٹے کے طور پر دینے کی خدمت کرے گا، لیکن اس ماں کی معرفت دیکھیے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو بھی وہی نام دیا، یعنی مریم نام دیا. جیسی نظر رکھی تھی کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں محرر کروں گی، تو بیٹے کے طور پر سوچا تھا، تو بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کے طور پر بھی وہی نام دے دیا. یعنی اگر آپ کو اپنی اس خواہش کے مطابق آپ کی نظر پوری نہیں ہو رہی، تو یہاں پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اس کو حکمت خدا سمجھ کر قبول کیا جائے، اور جو راہ خدا میں آپ نے چیز دینی ہے نظر کے طور پر، اس میں آپ تبدیلی نہ کریں، اس میں آپ جو ہے نا وہ مایوسی نہ ہو، نا امیدی نہ ہو. تو ایسے نام بھی اللہ حضرت مریم کی والدہ نے درست رکھا، یعنی خادمہ کے طور پر. اب جب کہ نام رکھ دیا گیا، بچی پیدا ہو گئی، تو فوراً بچے کے لیے دعا بھی کر دی. دعا کیا کی ہے؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ. یعنی جب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی حاصل ہوتی ہے، تو اسے اللہ کی پناہ میں دیں. یعنی سب سے پہلے بچے کی سلامتی کی فکر کریں. اسی لیے ہماری روایات میں بھی ہے کہ آپ صدقہ دیں، ٹھیک ہے، عقیقہ کریں، تاکہ بچے کی سلامتی کی نیت کی جا سکے، شر شیطان سے محفوظ رہنے کی فکر کی جائے. بچوں کو اس معاشرے کے سپرد نہ کر دیا جائے کہ جس معاشرے میں شیطانی لوازمات، جیسے شیطانی چیزیں جو ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں، بلکہ بچوں کی صحت اور سلامتی کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان اور فکر کی بھی توجہ کی جائے. اب دیکھیں حضرت مریم کی والدہ کیا دعا کر رہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو جسمانی صحت عطا فرما، دعا کیسے کی ہے کہ میں اس کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی اصل جو بیماری ہوتی ہے وہ جسمانی سے بڑھ کر روحانی ہوتی ہے. سلامتی کی، یعنی عقل و شعور کی سلامتی،
روح کی سلامتی زیادہ مہم ہے، لہذا اس بچے کی تولید کے ساتھ ہی، ولادت کے ساتھ ہی دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ اس کو ہم اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں ایک اور چیز کہ صرف اپنی آسائشوں پر انحصار نہ کریں کہ جی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب ہمارے پاس سامان ہے، وسائل ہیں، بچے کے کھلونے ہیں، کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساز و سامان پہ فخر نہ کریں، بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کو اللہ کے سپرد کریں۔ یعنی آپ جتنی خدمت کر لیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اعیذھا بکا کہہ کر ایک چیز سمجھائی گئی ہے کہ ہماری توانائیاں محدود ہیں، ہماری صلاحیتیں محدود ہیں، گمراہ ہونے کے خطرات زیادہ ہیں، لہذا اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی امان میں دیں۔ ایک یہ بات۔ اگلی بات جیسے استعمال ہوئی ہے ذریاتہا، لفظ کیا ہے؟ اعیذھا بکا و ذریتہا، ذریت یعنی آل اولاد، یعنی ان کی نسل پاک۔ اب جب دعا کی جا رہی ہے یا تربیت کی جا رہی ہے تو صرف یہ نہ دیکھیے کہ ابھی اسی بچے پر فوکس کرنا ہے یا اسی بچے کے متعلق ہی ہمیں سوچنا ہے، بچے کی اولاد کے متعلق بھی فکر مند رہنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب آپ اس بچے کو درست تربیت دیں گے تو یہ بچہ جب جوان ہوگا، اس کی نسل آئے گی تو وہ بھی درست تربیت پائے گی، موروثی طور پر، وراثت کے طور پر اس کے اندر تربیت پائی جائے گی۔ لہذا دور اندیشی کا ثبوت دیں کہ صرف اسی موجودہ اولاد کی فکر نہ کریں بلکہ اس کی آنے والی اولاد کے متعلق بھی فکر رکھیں کہ اگر یہ صحیح سالم رہا، اس کی تربیت اچھی ہوگی تو اس کی آنے والی نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اب خلاصہ کروں اس آیت کا کہ حضرت مریم کی والدہ، کیا نام بتایا تھا میں نے کل؟ کسی کو یاد ہے؟ حنا، شاباش۔ حضرت مریم کی والدہ بہت بلند مرتبہ ہیں، ان کی ذہنیت دیکھیے، ان کا شعور دیکھیے کہ پہلے وہ منت مانتی ہیں، نظر مانتی ہیں، پھر اس نظر میں ان کا اخلاص ہے، یعنی محرر کہہ کر ایک چیز بتائی کہ کل میں نے بتائی تھی کہ ان کا اخلاص پایا جا رہا ہے، اور پھر وہ اپنا حق بھی بخش رہی ہیں اس بچے پر کہ جو میری خدمت کا حق ہے، یعنی حق ہے والدین کی خدمت کا حق ہے، جو فرائض ہیں وہ بھی اس کو بخش رہی ہیں۔ 3 کام ہوئے، چوتھا کام یہ کہ اس کا درست نام بھی رکھا، بچے کا نام بھی درست رکھا، اور آخری پہلو کیا رکھا کہ اس کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، یعنی سپرد خدا کر دیا۔ تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ ایک والدہ کا اہم ترین مقام ہے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اپنے بچے کو راہ خدا میں دینے کے لیے ان تمام چیزوں کو تربیتی مراحل سے گزارا ہے، تو ایک والدہ کا اسی طرح ایک بلند مقام ہے، لہذا ہمیں اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے، وہ مہم ترین ہے۔ کیا فرمایا؟ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، نسل انسانی کا درینہ دشمن شیطان ہے، لہذا شیطان سے اپنی اولاد کو بچا کے رکھیں۔ شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، خود کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور اولاد کی نسل کے متعلق بھی فکر مند رہیں کہ ان کو شیطان اچک نہ لے، ان کو شیطان نہ پکڑ لے۔ اس لیے اللہ نے کہا شیطان الرجیم، رجیم مردود کے معنی میں ہے، مردود یعنی راندہ خدا، جس کو رد کیا گیا ہو، جس کو ٹھکرایا گیا ہو، اس کو رجیم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی، توجہ ہوئی آپ سب کو؟ آیت ختم ہو گئی ہے۔ جی
30 मिनट हमारे इसी में गुजर गए हैं। अगर चाहें तो अगली आयत पे चलें। जी तर्जुमा करवा दें जी। जागते रहें, जागते रहें, जागते रहें। तो आयत नंबर 37 पे चलते हैं। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसना। तवज्जो कीजिए, फतकब्बलहा। अब क्योंकि पहले नजर के मुतालिक बात हो रही थी, अब आयत में उसकी मन्नत की जवाब भी दिया गया है। फस उस मन्नत को कबूल कर लिया गया, उस नजर को कबूल कर लिया गया। रब्बुहा, उसके रब ने कबूल कर लिया। और कबूल भी कैसे किया? बेकबूलिन हसनिन, यानी खूबसूरती के साथ, ahsan अंदाज में उसको कबूल कर लिया, खुशी से कबूल फरमा लिया। स्क्रीन छोटी होगी, कहाँ से बड़ी होगी? तो निशानी नहीं बना। स्क्रीन छोटी होगी, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करेंगे, बड़ी हो जाएगी। खींचे थोड़ी स्क्रीन को, या अपने पास कुरान में आयत देख लें। फतकब्बलहा, फतकब्बलहा यानी कबूल हुई। हा की ज़मीर उस औरत की तरफ जा रही है, यानी उस मरियम की वालदा की तरफ। रब्बुहा, उसके रब ने बेकबूलिन हसन, अच्छे अंदाज में, खुशी के साथ, हसन अंदाज में कबूल फरमा लिया। व अंबतहा नबातन हसना। अब यहां पर उसकी परवरिश की फिक्र भी अल्लाह ने की कि उसकी नशोनुमा के लिए, व अंबतहा, उसकी नशोनुमा की, नबातन हसना, वो नशोनुमा कैसे हुई? बेहतरीन अंदाज में हुई, अच्छी तरह से हुई। यानी अल्लाह असल में जवाब दे रहा है कि उसकी नजर को कबूल किया और उसकी नशोनुमा की, यानी तरबियत की, उसकी परवरिश की। नबात के मानी अभी नीचे समझाता हूं मैं। नबातन हसना, जो परवरिश हुई है वो भी खूबसूरत हुई है, वो अच्छे अंदाज में हुई है। वह कफ़लहा, और उसकी कफालत की, उसकी सरपरस्ती की, कफालत की। किसने की? जकरिया, यानी उस लड़की की कफालत जकरिया ने की। यहां तक मैं बात को रोकता हूं, अगले हिस्से को इंशाल्लाह हम आगे बयान करेंगे। बस इसी का तर्जुमे को थोड़ा सा वजाहत देता हूं कि अल्लाह ने हजरत मरियम की वालदा की नजर को कबूल कर लिया। यानी यहां से क्या समझ आता है कि जब कोई खुदा की राह में कदम उठाता है, अल्लाह फिर उसकी नजर को कबूल करता है, और जो वो काम उसको दरपेश होता है, चाहे वो दुनियावी काम ही क्यों ना हो, अल्लाह उसका बंदोबस्त फरमा देता है। जनाब मरियम की वालदा ने अपनी औलाद को खुदा के लिए वक्फ कर दिया था, तो अल्लाह ने क्या किया? कहा हमने उसकी परवरिश की। अल्लाह फरमाता है हमने उनकी परवरिश की, और जनाब जकरिया जैसे सरपरस्त उनके लिए मुकर्रर फरमाए। अब यहां पर एक लफ्ज नबात पे गौर कीजिए। अंबता, नबता, यहां पर लफ्ज इसका है, यानी परवरिश करना, हर बढ़ने वाली चीज। आप उर्दू में एक लफ्ज सुनते रहते हैं, नबातात। किसी को मालूम है नबातात उर्दू में इस्तेमाल होता है? शाबाश, पौधों और दरख्तों वगैरह के लिए लफ्ज नबातात हम इस्तेमाल करते हैं। हैवानात और नबातात इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये उसी से लफ्ज है नबत, नून बेते नबता से, और नबता का फेल यहां पर अंबता है। तो अंबता यानी उसने उसकी परवरिश की, यानी किसने? अल्लाह ने मरियम की परवरिश की, यानी उनकी बढ़ोतरी हुई। वो बचपन से बड़ी एज की तरफ आई, लड़कपन की तरफ आई और जवानी की तरफ आई, तो उनकी पूरी एक तरबियत हुई, उनकी एक निगहदारी हुई, उनकी परवरिश हुई। तो रिवायात के मुताबिक कहा जाता है कि वो इतनी उनकी तरबियत अच्छी हुई, उनकी खिदमत अच्छी हुई कि उनका
ظاہری طور پر اور جسمانی طور پر ان کا جسم سالم تھا، یعنی کوئی ان کے جسم میں کوئی نقص نہیں تھا، ان کے جسم میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور وہ صحیح سالم ان کا جسم تھا، جسمانی لحاظ سے بھی وہ اچھی نشوونما پائی۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ نباتن حسنا، یعنی کہ ان کی پرورش خوبصورت انداز میں ہوئی، اچھے انداز میں ہوئی۔ اور پھر اس کی تربیت پر ایک سرپرست بھی رکھ دیا۔ اب سرپرست کون ہے اس پر بھی توجہ کریں گے انشاءاللہ، کل کے درس میں اس کو مزید کھولوں گا۔ سرپرست کون ہے؟ حضرت زکریا۔ حضرت زکریا کا میں نے کل بتایا تھا کہ یہ کون ہے؟ در حقیقت حضرت مریم کے کیا لگتے ہیں؟ یہ خالو لگتے ہیں جی، خالو، شاباش۔ کیونکہ حضرت مریم کی والدہ جو ہے حنا، ان کی ایک بہن جو ہیں ان کے یہ شوہر ہیں، یعنی ان کی بہن کے شوہر ہیں، تو وہ خالو بن گئے، حضرت مریم کے خالو بن گئے۔ تو ایک لحاظ سے یہاں پر ایک تربیتی نکات یہ ہیں کہ جو تربیت کی ذمہ داری دی وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو دی، یعنی اپنے رشتے والے کو، دوسروں کے سپورٹ نہیں کی، کسی غیر کے سپورٹ نہیں کی، اپنے ہی گھر کے فرد کو اس کی ذمہ داری سپورٹ کی اللہ نے۔ صاحب خالو اور پھوپھا وغیرہ تو نامحرم ہوتے ہیں نا؟ بات میں نے محرم نامحرم کی نہیں کی، میں نے اپنے گھر کے افراد کی یعنی اس لیے میں نے تھوڑا سا سمجھ کے بات کی، ابھی تھوڑا چلتے ہیں آگے، سمجھ کے چلتے ہیں۔ تو تربیت کا، سرپرستی کا عنوان جو ہے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ جو بات آ رہی ہے کہ سرپرستی کے عنوان سے، جو میں نے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت زکریا کا کیوں اہتمام کیا؟ کیونکہ وہ حضرت زکریا حضرت مریم کے لیے اجنبی نہیں تھے، غیر نہیں تھے، یعنی ایک ہوتا ہے نا نامانوس مرد، ایک غیر مرد جن کو وہ جانتی تک نہیں ہے، جن کے ساتھ مثلا کوئی سلام دعا تک ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے جس کا، تو غیر مرد سے کیا ہوتا ہے؟ بچی جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ نے حضرت مریم کا جو انتظام کیا، سرپرستی کا انتظام کیا، وہ اپنے اس کے گھر کے افراد سے ہی کیا، یعنی وہ کون ہے؟ حضرت زکریا، رشتے میں جو کہ خالو لگتے ہیں، اور پھر وہ نبی خدا بھی ہیں، ایک صالح انسان بھی ہیں، پیغمبر خدا ہیں۔ اسی طرح سے بات کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ آگے پھر تفصیل طلب بات ہے، وقت زیادہ نکل جائے گا۔ صرف یہاں ان 3-4 باتوں کی طرف غور کیجئے کہ پہلی بات ہے تقبلہ، یعنی دعا کی قبولیت ہوئی، اللہ نے ان کی نظر کو قبول کیا۔ یہ خدا کی ربوبیت کا جلوہ ہے کہ جب ایک انسان خلوص نیت سے اللہ کے حضور کو نظر پیش کرتا ہے تو اللہ اس کو بصدقے مہربانی قبول فرماتا ہے۔ اور پھر آگے لفظ کیا کہا؟ ربوہا کہا، یعنی رب کہہ کر کہا کہ اس کے رب نے جو ہے نا قبول کیا، یہ نہیں کہا اس کے اللہ نے قبول کیا، الہ نے قبول کیا، اس کے معبود نے قبول کیا، یہ نہیں کہا، رب کی بات کی، کیونکہ بات ہو رہی تھی پرورش کی، بات ہو رہی تھی بچی کی خدمت کی، تو اللہ نے لفظ رب استعمال کیا ہے۔ اور پھر خدا کے ہاں دعا کی قبولیت کے بھی درجات ہیں، اور اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے بے قبول حسن، یعنی ایسی قبولیت کی ہے کہ جو بہترین قبولیت ہے، بہترین طریقے سے قبول فرمایا ہے۔ کیونکہ جو شخص خلوص سے نیت سے کام کرتا ہے خدا اس کے کاموں کو اچھے طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کتنی خوبصورت مرحلہ آیا آگے کہ وہ انبتہ، ان کی پرورش کی، یعنی ان کو کفیل بھی عطا کیا، وکفلہا، ان کو کفیل عطا کیا۔ یہ در حقیقت کیا تھی؟ ان کی مریم کی والدہ کی جو نظر تھی کہ ہونے والا بچہ خدا کے گھر کا خادم بنے گا، پس اللہ نے ان کے خلوص کے بدلے میں اپنے پیغمبر کو اس بچی کا خدمت گزار بنا دیا، اس کا کفیل بنا دیا، یعنی سرپرست بنا دیا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور مزے کی بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے کیا دعا کی تھی؟ اعیذھا بکا، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ نے اتنی خوبصورتی سے پناہ میں لیا کہ اپنا پیغمبر اس کے لیے کفیل بنا دیا،
یعنی اتنی پناہ میں کہ جب پیغمبر کے تحت یہ زندگی گزارے گی تو شیطان سے دور رہے گی. یعنی پیغمبر کی سرپرستی میں، نبی کی سرپرستی میں جب آ جائے گی تو یہ محفوظ رہے گی شر شیطان سے. تو اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا کہ والدہ نے دعا کی کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اللہ نے اتنی خوبصورتی سے پناہ میں لیا کہ اپنے نبی کو اس کا سرپرست بنا دیا. آج کے لیے اتنی کافی ہے، کیونکہ آگے پھر وہ رزق کی بات ہو رہی ہے، غذا کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تھوڑی تشریح طلب ہے. انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے کھولیں گے. حضرت زکریا کے متعلق بھی بات آئے گی کہ حضرت زکریا کے اسی آیت میں ہی، اگلی آیت میں حضرت زکریا کی دعا کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی اپنے لیے دعا کی تھی. باقی رہی بات آپ نے جو سوال کیا کہ وہ ان کے لیے نام محرم تھے، تو بات یہاں وہی آ جاتی ہے کہ جب پیغمبر خدا ہوں، پیغمبر خدا محرم قرار پاتے ہیں. ایک نقطہ یہاں سمجھ لیجئے، پیغمبر خدا اپنی امت کے لیے محرم قرار پاتے ہیں. تو حضرت مریم کیونکہ حضرت زکریا کے دور میں پیدا ہوئیں تو در حقیقت حضرت زکریا کی امتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس امتی کے بنا پر بھی وہ ان کے لیے محرم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ پیغمبر امت کا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو امت کی بیٹیاں ہیں وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. یہ ایک لحاظ سے جو ترتیب دی جاتی ہے، روحانی طور پر بھی کہیں تو جیسے رسول خدا نے بھی کہا نا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں. تو حضرت مریم کو تربیت کے لیے اللہ نے حضرت زکریا عطا فرمایا جو کہ خود معصوم تھے. اور کیونکہ معصوم ہستی کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے تو صحیح زندگی چلے گی، ہماری اچھے انداز سے زندگی چلے گی. تو اس لیے یہاں پر ایک نقطہ، تربیتی نقطہ عرض کر دوں کہ ہم جب بھی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کسی کو منتخب کریں تو دیکھیں اس کے اندر تربیت کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اس کے اندر پاکیزگی، طہارت، پرہیزگاری موجود ہے یا نہیں موجود. ایک عام سی مثال دوں کہ جیسے آج ہم اپنی بچوں کو اسکول کے سپرد کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے 2 2.5 سال 3 سال کے بچے اسکول کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ 4 گھنٹے وہاں پڑھیں گے، پھر ٹیوشن والے کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر قاری صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ اولاد جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ملی ہے. تو اس کی تربیت کے لیے بھی ہمیں صالح افراد کو انتخاب کرنا چاہیے. اسکول ہو، مسجد ہو، ٹیوشن ہو، یا کہیں بھی مرحلے میں آپ اپنا بچہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں 4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، تو دیکھیں کہ وہ شر شیطان سے وہاں محفوظ ہے یا نہیں محفوظ، وہاں پر اس کی تربیت کس انداز سے ہو رہی ہے. یہ بہت بے توجہ طلب نقطہ ہے کہ تربیتی مرحلے میں ایک تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ افراد دیکھیں کہ جس کے تحت آپ اپنا بچہ یا بچی دے رہے ہیں کیا وہ صالح پرہیزگار ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا مرحلہ یہ کہ جس ماحول میں وہ جا رہا ہے کیا اس ماحول میں وہ شیطان سے دور رہ پائے گا. آپ نے شیطان سے پناہ کی، اللہ کی سپرد خدا میں جو دے رہے ہیں تو شیطان سے دوری کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے. یہ بہت مہم نقطہ ہے. لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں ہم عملی طور پر لے کر آئیں کہ ہماری زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق اس کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.